خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف فلور ملز کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو گئی۔ صوبے کی دیگر شہروں میں بھی فلور ملز اور آٹا چکیاں بند کر دی سمیت سندھ بھر میں آٹا سپلائی نہ ہو سکا۔ ہڑتال جاری رہنے پر کراچی میں آٹے کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف، حکومت اور فلور ملز مالکان کے درمیان معاملات کہاں تک پہنچ پائے؟ یہاں پہ دیکھا جائے فلور ملز نے کراچی میں ہڑتال کے دوسرے روز ہنگامی اجلاس کیا ہے۔ اجلاس کارساز ارینا میں منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں کراچی سمیت سندھ بھر کے فلور ملز کی جو بڑی تعداد جو ہے شریک ہوئے تھے۔ اجلاس سے متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام فلور ملز ہڑتال ہر صورت جاری رکھیں گے۔ چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن سندھ سرکل چودھری عامر کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں تمام فلور ملز کا شریک ہونا اس بات کا اعادہ ہے کہ ہم متحد ہیں اور یہاں پہ جب تک ود ہولڈنگ ٹیکس واپس نہیں ہوگا ہڑتال جاری رہے گی۔ اور یہاں 2 دن گزرنے کے باوجود مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں آٹا ملیں بند ہیں، آٹا سپلائی نہ ہو سکا ہے اور یوم اجرت والے جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہڑتال کی حمایت میں سندھ کے مختلف شہروں میں آٹا چکیاں جو چھوٹی چکیاں ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ہڑتال جاری رہنے پر کراچی سمیت سندھ بھر میں آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چیئرمین ہول سیل گورسر سے بھی بات ہوئی۔ عبدالرؤف ابراہیم نے کہا ہے کہ ہول سیل میں 2 دن کا اسٹاک آٹے کا موجود ہے۔ ہول سیل بازار میں 2.5 نمبر آٹا جو ہے 92 روپے جبکہ فائن آٹا 97 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اور عبدالرؤف ابراہیم نے یہ بھی کہا ہے کہ ریٹیل سطح پر منافع خور پھر سے آٹا مہنگا کر دیں گے۔ جی اشرف بتائے گا کہ حکومت کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ یہاں پہ جیسے کہ 2 دن ہو گئے ہیں آج اور کل تیسرا روز ہوگا ہڑتال کا، اور جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے حکومتی سطح پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ جیسے کہ چیئرمین ہیں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے چودھری عامر سے جو ہماری فون پر بات ہوئی ہے، ان کا یہ اجلاس ہوا تھا جس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو یہاں ود ہولڈنگ کا نفاذ ہے، کیونکہ فلور ملز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی خریدار آئے گا اس کا جو ہے فائلر ہے یا نان فائلر اس کا ڈیٹا جمع کر کے اسے ٹیکس وصول کر کے ایف بی آر کو دینا پڑے گا۔ ایف بی آر کا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، ٹیکس وصولی کرنا جو ہے ایف بی آر کا کام ہے، یہ صاف کا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے جو یہاں پہ جو آٹا ہے اگر یہ ٹیکس نافذ ہوتا ہے اور یہ فائلر اور نان فائلر کے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو فی کلو آٹا 8 سے 9 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دکانداروں کی بات کریں وہ بھی ایڈ کر لیں تو تقریباً آٹا 18 سے 20 روپے تک مہنگا ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات کہ بجٹ میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو مختلف سیکٹر ہیں جیسے کہ فلور ملز ہو گئے، ہول سیلر ہو گیا، ریٹیلر ہو گیا، ان کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی بات کی گئی تھی، لیکن یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس لگتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ عوام پہ لگ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جو ٹیکس ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ فلور مل کے بعد جو ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر ہے یا ریٹیلر ہے وہ اپنی آمدنی کرتے ہیں، بھلے ہی فی کلو آٹے پہ 2 روپے یا 5 روپے بھی کما رہے ہیں تو حکومت کو ان کو اس آمدنی پر ٹیکس دینا چاہیے، نہ کہ عوام پہ یہ منتقل کر دینا چاہیے۔ یہ سراسر عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں پھر سے وہ آزادانہ گھومیں گے اور تمام بوجھ عوام پہ منتقل کر دیں گے۔ یہی کہنا ہے پاکستان فلور ملز کا بھی کہ یہ ایٹ دی اینڈ عوام پہ یہ منتقل ہو جائے گا جس سے عوام کی قوت خریداری کم ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان تمام جیسے کہ فلور ملز اپنی آمدنی پر ٹیکس دیتی ہے تو اسی طریقے سے دکاندار، ہول سیلر، ریٹیلر ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ان کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے، نہ کہ عوام پہ اس کو منتقل کیا جائے۔ جی بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ یہاں بات کریں گے فلور ملز کی ہڑتال کے بارے میں۔ آٹے کے بلیک مارکیٹنگ کا خطرہ منڈلانے لگا ہے، آٹا 400 روپے کلو تک جا سکتا ہے۔ سیریل ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مزمل چیپل کا کہنا ہے کہ آٹے کی قلت ہو گئی تو قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ فلور ملز کی ہڑتال، آٹے کا بڑا بحران، منافع خور سرگرم۔ سیریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین مزمل چیپل کا کہنا ہے آٹا غریب کی ضرورت ہے، موجودہ مہنگائی میں لوگوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے، حکومت مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلور مل ایسوسی ایشن نے جو فیصلہ کیا ہے ہڑتال کا وہ یقیناً ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن یہ فیصلہ بندہ جب کرتا ہے جب بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا معاملہ ہو، اور یہ بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ ہے، اس کو حل کی طرف لے جایا جائے اور باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ مزمل چیپل بولے اگر بلیک مارکیٹنگ شروع ہوئی تو آٹا 400 روپے کلو بھی جا سکتا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلیک تو آپ دور کی بات کہہ رہے ہیں، جب ایک چیز بنے گی ہی نہیں
تو شارٹیج کا تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہوتا, وہ ہو سکتا ہے 200 300 400 روپے بھی ہو جائے, تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی اور اس پہ پسے گی تو عوام. مزمل چیپل نے کہا جو ٹیکسز دے رہا ہے حکومت مزید بوجھ بھی ان پر ہی ڈال رہی ہے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. انڈس موٹر کمپنی نے پلانٹ 15 جولائی سے 22 جولائی تک عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا. انڈس موٹر کمپنی نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کیا. خط میں کہا گیا کہ خام مال کی کمی پر پلانٹ کی عارضی بندش کی جائے گی. کمپنی کے مطابق گاڑیاں بنانے کے پارٹس اور دیگر کمپوننٹ کی قلت کا سامنا ہے اور جولائی میں ٹویوٹا کمپنی کا پیداواری عمل 8 روز بند رہے گا. مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ. سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 3 نشستوں میں اضافہ ہوگا. پی ٹی آئی کے صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. انصاف ہاؤس میں جشن کا سماں, کارکنان خوش دکھائی دیے, مٹھائی تقسیم کی گئی اور پرجوش نعروں سے جذبات کا اظہار کیا گیا. ہمیں رپورٹ کریں گے سید نعمان گل. انتظار ختم. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہو گیا. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا. فیصلے کے بعد سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 3 نشستوں میں اضافہ ہو گیا. پی ٹی آئی کو خواتین کی 2 اور اقلیتوں کی 1 نشست ملے گی. فیصلے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سرندر الاسائی کی سیٹ پی ٹی آئی کو ملے گی. پی پی کی سیما افضال اور ایم کیو ایم کی فوزیہ حمید کی سیٹ بھی پی ٹی آئی کو ملے گی. مذکورہ نشستیں ملنے کے بعد سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کی نشستوں کی تعداد 12 ہو جائے گی. پی ٹی آئی کراچی کا انصاف ہاؤس پر جشن. کارکنوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. کارکنان خوشی سے جھوم اٹھے. پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر کی زیر قیادت کارکنان کی بڑی تعداد انصاف ہاؤس پہنچی. راجہ اظہر بولے کہ ہمیں نہ جانے کیا کیا نشستیں دی گئیں. بانی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے برے وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا. ہم نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی. لیکن وہ جدوجہد, وہ مضبوطی, وہ ورکرز کا سٹانس, پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ حق اور سچ کی فتح ہے. آج ہمارے ججز صاحبان 8-5 کا فیصلہ آیا اور آج پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ تو تھی لیکن سپریم کورٹ سے بھی صادق اور امین بن کر پاکستان میں نمودار ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے رہنماؤں نے بھی کارکنان میں مٹھائیاں تقسیم کی. کیمرامین عبد المنان کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. اسپارکو روڈ پر شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی مناسبت سے جلوس کا انعقاد. جھولا علی اصغر کا جلوس درگاہ زہرا بطول سے شروع ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. تفصیلات جاوید خان خانی سے جانیں گے. بالکل جی, اسپارکو روڈ پر موجود ہے اور یہاں پر ایک عظیم الشان جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے محرم الحرام کی مناسبت سے, اور 6 محرم الحرام کی مناسبت سے جھولا علی اصغر کی مناسبت سے جلوس ہے جو اپنے مقرر کردہ راستوں پر جو ہے گامزن ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وزادار اس میں جلوس میں شریک ہیں اور یہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت یہاں اسپارکو روڈ پر پہنچا ہے موسمیات کے قریب, اور یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ گبول گوٹ کے اندر کی جانب جائے گا. یہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کب سے جلوس نکال رہے ہیں اور آج کے جلوس کا موضوع کیا تھا. اچھا, آج کے جلوس کا مجھے موضوع بتائیں ایک تو, اور کب سے جلوس آپ جو ہے وہ یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ یہ تقریباً ہماری 5 سال ہو گئے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ جلوس منسوب ہے جھولا علی اصغر کے نام سے جو مین امام بارگاہ در بطول سے برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقررہ وقتوں سے ہوتا ہوا در بطول امام بارگاہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کو تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں. ہم پرمنٹ ہولڈر استاد عاشق علی شیخ صاحب ہیں, وہ اس کو مانیٹرنگ کرتے ہیں. جو ہے وہ علم پاک ہے اور مختلف جھولا اصغر جو ہے مختلف انداز میں خوبصورت اسٹائل میں بنایا گیا ہے. اس کی تیاری کب سے شروع کرتے ہیں اور کس طرح اس کو یہاں پر جو لایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ آ کر اس کا دیدار کرتے ہیں؟ یہ تقریباً محرم سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہماری جو ہے تیاری شروع ہو جاتی ہے. جھولے کو سجانا ہے, علم پاک ہیں, پھر بارگاہ کے کچھ علم پاک ہیں, پھر انجمنوں کو دیکھنا ہوتا ہے, پورا سیٹ اپ ہوتا ہے امام بارگاہ کا. تو اس کو ہم سمجھو کہ محرم کے چاند سے 1 ہفتہ پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں بعد میں پریشانی کا سامنا نہ آئے.
بالکل جی، جلوس جو ہے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے ابھی درگاہ زہرا بطول پر جا کر اختتام پذیر ہوگا، اور جولہ علی اصغر جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے جلوس علم پاک بھی ہیں، اور عزادار جو ہے بڑی تعداد میں شریک ہیں، نواخوانی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں خصوصی طور پر جو نیاز و لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا، اور جب یہ اپنے مقررہ راستوں سے تقریباً کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ جو امام بارگاہ ہے زہرا بطول وہاں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جی۔ محرم الحرام کی قدیم روایت شہر بھر میں سبیلوں کا اہتمام، پان منڈی کے مقام پر 75 سال سے لگائی جانے والی سبیل بھی سج گئی۔ سٹیل کے ڈھانچے سے تیار سبیل کو چاندی کی سبیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں سبیل سجانے کی روایت، شہر کے مختلف مقامات پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگ گئیں۔ پان منڈی کے مقام پر 75 سال سے لگائی جانے والی سبیل سج گئی۔ پان منڈی میں سجائی جانے والی قدیمی سبیل کو اسٹیل کے ڈھانچے کے سبب چاندی کی سبیل کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ منفرد سبیل کو امام حسین علیہ السلام کی زری کی مناسبت سے بنایا گیا ہے۔ شہدائے کربلا کے نام سے سجائی جانے والی سبیل میں ننھے بچے بھی اپنے معصوم ہاتھوں سے شہریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے جو ہے اس کی زری کی، وہ اس کی یاد میں ہم لوگ نے یہ زری ہم نے بنائی ہے، سبیل بنائی ہے۔ یہ اسٹیل کی ہم نے بنائی ہے، پیور اسٹیل ہے یہ۔ ہر سال سجائی جاتی ہے محرم کے دنوں میں، اور 10 محرم تک یہ یہاں پہ رہتی ہے۔ 10 سمجھے، جب تک یہ عاشورہ کا دن ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا، جب تک اس کے بعد کھل جاتی ہے۔ یہ پہلی محرم سے یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے، امام حسین کے لیے لگی ہوئی ہے۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک یہاں پہ لگی رہے گی، اور ہم یہاں پہ پانی پیتے ہی رہیں گے۔ پان منڈی کی چاندی کی سبیل ہر سال 1 سے 10 محرم تک سجائی جاتی ہے، جس سے روزانہ ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سندھ کے محکمہ برائے انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں افسران کا انتظامی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے آزاد نوحیو کی رپورٹ میں۔ محکمہ انکوائری اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں انتظامی بحران، افسران کا صوبائی وزیر محمد بخش مہر کے دوست شہریار مہر پر بیجا مداخلت کا الزام۔ افسران نے شہریار مہر کی ڈکٹیشن پر کام کر چیئرمین ذوالفقار علی شاہ بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ قائم مقام چیئرمین ڈاکٹر بدر جمیل نے بھی چارج نہ سنبھالا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن 2 عبدالشکور اور ڈائریکٹر فورنسک محمد علی بلوچ نے اپنے تبادلے کرا لیے۔ محمد علی بلوچ ڈائریکٹر نارکو ٹیکس حیدرآباد تعینات ہو گئے۔ ڈائریکٹر 1 غلام مرتضی میمن بھی عہدہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ سابق چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن فرحت علی جنیجو کو ہٹانے سے محکمے کا انتظام ڈاماڈول ہو گیا۔ محکمے میں غیر متعلقہ شخص کی مداخلت کے باعث انتظامی بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی میں محکمہ انکوائری اور اینٹی کرپشن عوامی شکایتی سیل ختم کر دیا گیا۔ شکایات سیل کو 6 سال بعد بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ 350 سے زائد التوا کا شکار درخواستیں ڈائریکٹرز کے حوالے کر دی گئیں۔ کراچی کے علاقوں میں بجلی کا بحران سنگین، خداداد کالونی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ گھنٹوں کی بجلی بندش کے باعث کاروباری طبقہ مشکلات سے دوچار۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں بجلی کا بحران، خداداد کالونی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ قائد کے مختلف علاقوں کی طرح خداداد کالونی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ دن میں 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، ہمیں اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کم سے کم بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ کاروبار آپ کے سامنے یہ بیچارہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوپہر میں 3 بجے جاتی ہے، 6 بجے جاتی ہے، اور بزنس کا مطلب جو ٹائم ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر 8 بجے جاتی ہے، 10:30 بجے آتی ہے، وہ سارا پیک آورز جو ہے ہمارے بزنس کے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کر کے ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے خداداد کالونی سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ محکمہ صحت کے KMC کے ماتحت چلنے والے تمام 14 چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں ادویات کی قلت۔ مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ KMC کے اسپتالوں میں ادویات کا بحران، مشینری خراب، لیبارٹری کا برا حال، مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ محکمہ صحت KMC کے ماتحت عباسی شہید اسپتال، صبراج میٹرنیٹی ہوم، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سمیت چھوٹے بڑے تمام 14 اسپتالوں میں ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مریض پریشان ہیں۔ پیسے تو کم ہونا چاہیے، سب غریب آتے ہیں، جب غریب یہاں آتے ہیں تو سب کو ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے۔ دوا سب باہر سے ایڈوانس باہر سے، یہ سب چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ 25-30 ہزار روپے کل سے اب تک خرچ ہو چکے۔
इन्होंने ICU के भी 5,000 रुपये लिए हैं अलग से, और दवाओं के, टेस्टों के, सबके अलग अलग हैं। तमाम 14 छोटे बड़े KMC के अस्पतालों के सरबराह सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद नादिर खान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का मिशन है कि इन अस्पतालों में जल्द से जल्द अद्वियात, टेस्ट, मशीनरी समेत दीगर बेहतरी लाई जाएगी, जिसके लिए फंड्स मंजूर हो चुका है। मेयर कराची साहब का, मुर्तज़ा वहाब साहब का विज़न बहुत वाज़ेह है। वो चाहते हैं कि जो हमारे मुतवस्सित और गरीब आवाम है, इनको इलाज मुआलजे की सहूलतें जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में, ख़ास तौर पे जो KMC के मातहत अस्पताल चल रहे हैं, यहाँ पर बेहतर अंदाज में दी जाएँ। और इसके लिए बाकायदा इस बजट में जो है वो मेयर साहब ने खुसूसी जो है वो मेडिसिन के हवाले से भी फ़ंड रखे हैं, और जो हमारे मुख्तलिफ़ अस्पतालों के जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स ख़राब हैं उनको रिपेयर करने के हवाले से भी काफ़ी फ़ंड रखे हैं। तो ये चीज़ें अगर बेहतर हो जाएंगी तो इससे इंशाल्लाह अस्पतालों की सर्विसेज हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। मुख्तलिफ अस्पतालों में आने वाले मरीजों ने मेयर कराची और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत के अस्पतालों की तरह KMC के अस्पतालों पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। नाज़रीन, हर साल वैक्सीन न लगवाने से सिंध भर में हज़ारों बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं और लाखों मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। तफसीलात देखिए इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है तो महकमा सेहत सिंध की API की जानिब से 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन लगवानी होगी, क्योंकि वैक्सीन ना लगवाने से हर साल हजारों बच्चे मौत के मुंह चले जाते हैं जबकि लाखों मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। API के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। तो वालिदैन को यही चाहिए कि अपने बच्चों का हिफाजती टीकाजात का जो पूरा शेड्यूल है, जो पैदाइश से लेकर और 23 मंथ तक का है, उसको पूरा कराएं। बल्कि हमने अभी एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो बच्चे कोविड में जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीनेशन सर्विसेज सस्पेंड हुई थी, तो उन बच्चों को खासकर जिनका एज ग्रुप ज़्यादा हो गया है, तो अब 5 साल तक के बच्चों के लिए भी हम इन 12 मौलिक बीमारियों के टीकाजात लगा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नहीम ने कहा कि API के तमाम सेंटर्स पर पोलियो, असहाल, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया, खनाक, तशंग खाली, खांसी, काला यरगान, टाइफाइड, खसरा, रूबीला बचाव की वैक्सीन भी मुफ्त लगाई जाती है, लिहाजा आवाम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। कॉलेज तलबा को सहूलियात देने की जानिब इंटर बोर्ड कराची का एक और इकदाम। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलखानी ने बोर्ड में स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद हम जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। आला सानवी बोर्ड तलबा को सहूलत फराहम करने में पेश निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़म। इंटर बोर्ड ऑफिस में सहूलत मरकज़ कायम कर दिया गया। सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली ने किया। मुख्तलिफ फॉर्म या कागजात से तलबा को निजात मिल गई है। उम्मीदवार अब सिर्फ एक फॉर्म पुर करेंगे और तमाम मतलूबा दस्तावेजात हासिल कर सकेंगे। नए सेशन के आगाज से असातिज़ा और तलबा को ई मार्किंग और OMR के हवाले से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस हवाले से वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 तक बोर्ड इम्तिहानात की मार्किंग को ई मार्किंग कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से पंजाब में होता है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हम उनके साथ भी बैठेंगे और हम चाहेंगे कि पूरे मुल्क में जिस तरह से इम्तिहान हो रहे हैं, सिंध में भी उस तरीके से होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम मार्च में करें। लेकिन हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला 2025 का जो इम्तिहान होगा उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम ई मार्किंग पे जाएं। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड का कहना था कि आइंदा बरस से पूरे सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मार्च से बतदरीज शुरू हो जाएंगे। पूरे मुल्क के साथ बेक वक्त इम्तिहानात लेने की भी यकीन दहानी करवा दी।